اسی سے ایک کوشچن میں آپ سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہوں گی کہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم پڑھنے کے لیے نفسیاتی طور طریقے استعمال کر سکتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں طالب علم اور دیگر حضرات اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری یادداشت یعنی میموری ٹھیک نہیں. حالانکہ ایک گولڈن رول یہ ہے کہ جو لوگ خود اپنی یادداشت کی خرابی کی شکایت کرتے ہیں یعنی میموری کی شکایت کرتے ہیں، دراصل ان کی میموری خراب نہیں ہوتی فزیکلی، یعنی اس کو حقیقی معنوں میں ایمنیزیا، جس کو ڈسٹربنس آف میموری کو ایمنیزیا انگریزی میں کہتے ہیں، یادداشت کی خرابی کو ایمنیزیا کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا. بلکہ ہم تو ایمنیزیا اس کو کہتے ہیں جب دوسرے لوگ اس شخص کی یادداشت کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، یعنی اس کو یہ بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہے، یہ نہیں ہوئی ہے، یا تب ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرو ایمنیزیا ہے، حقیقی ایمنیزیا، یعنی بیماری یادداشت کی بیماری ہے. تو اس سلسلے میں میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ بچے اسکول کے یا کالجوں کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ صحیح پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا یادداشت ٹھیک نہیں ہے. تو حقیقت میں پڑھنے کا صحیح طریقہ یوں ہونا چاہیے کہ ہماری ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، بہت ہی زیادہ کیپیبل بنایا ہے، لیکن اس کے لیے چند چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں. مثلا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم موٹیویٹڈ ہوں، ہمیں پوری جستجو ہو کہ یہ چیز ہم نے پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے. اس کی مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم فلم دیکھتے ہیں یا کوئی اخبار پڑھتے ہیں تو وہ یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، پھر بھی یاد ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار ہم پورا پڑھ لیتے ہیں اور فلم دیکھ لیتے ہیں، اور اگر 10 سال بعد بھی وہ دوبارہ فلم سامنے آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھی. تو بات یہ ہے کہ اس یادداشت کی خاطر جو ہے جستجو، موٹیویشن سب سے اہم بات ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ہماری کنسنٹریشن ٹھیک ہو، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. یہ نہ ہو کہ ذہن منتشر ہو، کہیں اور خیالات بھی ذہن میں آ رہے ہیں، پریشانی والے بھی آ رہے ہیں. پڑھنے کے وقت پڑھنا چاہیے، اور ایکسرسائز کے وقت، گیم کے وقت گیم کھیلنا چاہیے، اور اس طرح گپ شپ کے وقت گپ شپ ہونی چاہیے. پڑھنے کے وقت اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے کہ میں یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ، پوری موٹیویشن کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذہنی صلاحیتیں اچھی ہوں، پڑھنے کا طریقہ اچھا ہو، یادداشت کرنے کا طریقہ اچھا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو کسی بیماری کا شکار نہ ہوں، مثلا انگزائٹی، ڈپریشن اور ڈیمینشیا، اور اسی طرح سے بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کے علاوہ ڈائبٹیز، یہ بیماریاں کنٹرول ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سونے میں، کام کرنے میں، ورزش میں، کھانے پینے میں، گپ شپ میں ایک تناسب ہونا چاہیے. 24 گھنٹے کو اگر وہ یوں تقسیم کریں ہمارے اسٹوڈنٹ طلباء کہ وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، وقت پہ کھانا کھائیں، ایک ڈسپلن کے تحت، یعنی 24 گھنٹے کی تقسیم یوں ہونی چاہیے کہ 7-8 گھنٹے نیند ہونی چاہیے، 7-8 گھنٹے کام ہونا چاہیے، باقی جو 7-8 گھنٹے بچے اس میں کھانا پینا، 40 منٹ ورزش یا گیم کھیلنا، عبادت، اور اس کے ساتھ ساتھ گپ شپ. تو یہ سب چیزیں دماغ کی اچھی کارکردگی کے لیے ضروری ہیں. اگر بندہ سویا نہیں ہوگا تو اس کی کنسنٹریشن خراب ہوگی، اگر پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا، متوازن غذا نہیں ہوگی تو بھی مناسب نہیں ہے. متوازن غذا سے مراد ہے کہ ہمارے کھانے میں نشاستہ، کاربوہائیڈریٹ، لپڈ اور پروٹین، لمیات کا ایک تناسب ہونا چاہیے، اور جسم میں پانی کی مقدار پوری ہونی چاہیے. یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پانی کی مقدار جسم میں کم ہوتی ہے تو ہماری توجہ کم رہ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان سے پہلے ہم پلان کرتے ہیں کہ میں نے اتنی ساری عبادت کروں گا، قرآن شریف پڑھوں گا، یہ کروں گا، لیکن دوسرے تیسرے روزے ہی ہماری جو موٹیویشن لیول کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے. جب پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو ہماری اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن یعنی توجہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھرپور انداز سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، اس میں موٹیویشن بھی کم ہو جاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم 8 سے 10 گلاس پانی روزانہ پئیں، مناسب کھانا کھائیں، 40 منٹ ورزش کریں یا گیم کھیلیں. تو ہماری اور پڑھنے کے وقت
پڑھنے پہ بھرپور توجہ اور جستجو کیے کہ میں نے یہ علم حاصل کرنا ہے، یہ میں نے سیکھنا ہے، اس نیت سے بیٹھے اور ادھر ادھر کے جو خیالات آتے ہیں وہ کام دوسرے اوقات کے لیے چھوڑے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ 18.5 منٹ بعد توجہ آدھی رہ جاتی ہے زیادہ تر لوگوں میں، یعنی جو لوگ مسلسل کئی گھنٹے پڑھتے ہیں ان کی توجہ 5-10% ہوتی ہے، 90% توجہ ان کی مرکوز ہی نہیں ہوتی پڑھائی پہ۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ لیکچر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو بیچ میں جو ہے ایک آدھ ایسی سوالات و جوابات کا سلسلہ ہو یا لطیفہ ہو یا توجہ ہٹانے کے لیے کوئی اور بات کی جائے، تاکہ دوبارہ سے کنسنٹریشن اٹینشن جو ہے توجہ 90% یا 100% پہ آ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ مسلسل اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ 20 منٹ بعد یا 40 منٹ بعد پانی پی لیا یا توجہ ہٹا لی یا کچھ اچھی سوچ لے آئے یا تھوڑا سا 1-آدھا منٹ چہل قدمی کی، دوبارہ بیٹھ گئے، کرسی چینج کی، تو اس سے توجہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ ہماری جو پڑھنے کی جو صلاحیت ہے اور یادداشت کی صلاحیت وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو سائنس سے ثابت ہوا ہے، سائیکالوجسٹ نے بنایا ہے پڑھنے کا صحیح طریقہ، PQRST میتھڈ۔ PQRST میتھڈ کیا ہے؟ P سے پریویو ہے کہ جب بھی آپ پڑھنے جائیں تو پہلے اس کا طاہرانہ جائزہ لیں، ایک خاکہ اس کا ذہن میں بنا لیں کہ اس کتاب میں کتنے چیپٹر ہیں، اس چیپٹر میں کتنے وہ پیراگراف ہیں، اس میں کتنے ڈائیگرام ہیں، اس میں کتنے ٹیبل ہیں، اس کا طاہرانہ جائزہ لیا جائے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کراچی کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں یا ملیریا کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کراچی کی جو پینورامک ویو ہے کہ کتنا ایریا ہے، کیا چیز ہے، اس حساب سے وہ جائزہ لینا چاہیے اس چیپٹر کا۔ اس کے بعد میں P کے بعد آتا ہے Q یعنی کویشچن، اپنے آپ سے سوالات کرنے چاہیے۔ وہ سوالات ظاہر ہے کہ جو اگلے والا جو ٹیسٹ ہم سے لے گا وہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے، وہ اسی قسم کے سوال پوچھے گا۔ مثلا اگر آپ کراچی کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے متعلق تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کی کتنے آبادی ہے، پاکستان کی صوبے کتنے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، پڑھنے کا ریشو کیا ہے، یہاں کی موسم کیسے ہیں، یہاں کی زمینیں کیسی ہیں، کون سی لینگویجز بولتی ہیں، اس طریقے کے سوال ہی آئیں گے، اور اس کی اکانومی کیا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی چیپٹر پڑھتے ہیں یا ملیریا کے متعلق پڑھ رہے ہیں تو یہ کیسے ہوتی ہے، اس میں کون سے جو ہے جرثومے میں انوالو ہوتے ہیں، مثلا پلازموڈیم، وائیویکس وغیرہ، تو یہی سوال ذہن میں آنے چاہیے۔ تو P کے بعد Q کے بعد کویشچن ذہن میں آئے، کویشچن کے بعد R آتا ہے، پھر ریڈنگ کرنی چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں بچے اکثر یہ کرتے ہیں ڈائریکٹ ریڈنگ پہ شروع ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے پڑھنے لگتے ہیں تو ڈائریکٹ پڑھنے پہ شروع ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے پریویو کریں، یعنی اس کا خاکہ یا جائزہ، طاہرانہ جائزہ لیں، پھر ذہن میں سوالات بنا لیں، پھر پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ ایکچوئل ریڈنگ اس وقت کرنی چاہیے جب ذہن میں سوالات ہوں کہ میں کیا اس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا پاکستان کے متعلق سوال کوئی مجھ سے پوچھے گا تو یہاں کے موسم کیسے ہیں، یہاں کی آبادی کیسی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، یہی سوال پوچھے گا۔ تو وہ سوال جب ہم نے پوچھے ہوں گے، جب اس چیپٹر کو ہم پڑھیں گے تو اس میں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کئی بار پڑھنا چاہیے۔ جب آپ بار بار پڑھیں گے تو خود بخود ہی میمورائز ہوتا رہے گا۔ تو ریڈنگ کے بعد PQR، ریڈنگ کے بعد S آتا ہے۔ S کا مطلب سیلف ریسیٹیشن، یعنی ورد کرنا، اپنے آپ کے ساتھ خود سے پڑھنا دوبارہ خیالی طور پر کہ میں نے آج اس چیپٹر میں یہ چیزیں پڑھی کہ اس میں اتنے آبادی ہے، اس کے موسم ایسے ہیں، اس کے یہ بار بار ذہن میں ایک خاکہ بنا کے اور ریہرسل کرنی چاہیے۔ تو سیلف ریسیٹیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آتا ہے T۔ تو T کا مطلب ہے ٹیسٹ لے۔ اب ٹیسٹ جو ہے خود بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے متعلق اس چیپٹر کے آخر میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پریکٹس کرنی چاہیے، یا کسی اپنے ساتھی کو یا اپنے سینئر سے پوچھے کہ میں نے آج پاکستان کے متعلق پڑھ لیا، آپ اس میں سے مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں ویسے ہی سوال آئیں گے جو آپ کے ذہن میں پڑھنے سے پہلے آئے تھے۔ تو وہ سوالات کے جواب جو اس کے ذہن میں آئیں گے، آپ کے ذہن میں بھی آیا تھا، آپ نے اس کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کی ریہرسل کی ہوگی، تو آپ اچھی طرح سے اس کا جواب دے سکیں گے۔ اور اگر وہ سوال ایسا ہو جس کا جواب آپ نہیں دے سکیں تو دوبارہ اس کی ریڈنگ کریں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے، اور
پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ مسلسل پڑھنا فضول ہے، اس کے بجائے اس کو 20 منٹ بعد یا 40 منٹ بعد وقفہ کر کے 1 منٹ آدھا منٹ چینج کرے، مطلب ہاتھ منہ دھو لیا یا کیا کہتے ہیں پانی پی لیا یا تھوڑا سی چہل قدمی کی یا چیپٹر چینج کیا یا لکھنا شروع کیا، تو اس سے پھر جو ہے ہماری میموری اور وہ چیز اچھی طرح سے یاد ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ اچھا ایک بات میں اور اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ 100% یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کمپیوٹر کا کام ہے 100% یاد کرنا۔ انسان شاید اکا دکا کچھ % لوگ ہوں جو 100% میموری اس کی اچھی ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ نے 70% چیز یاد کر لی تو اس پہ شکر گزار رہیں اور سوچیں کہ یہ A1 یعنی فرسٹ ڈویژن کے لیول کے برابر ہے۔ آپ بہترین اسٹوڈنٹ 100 لوگ کو جو ہے 10 چیزیں بتائیں تو اس میں سے 7-8 صحیح بتا پائیں گے۔ تو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ 100% اگر یاد نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی میموری خراب ہے۔ آپ اتنا یاد کرنا ٹھیک ہے اور دوبارہ سے پڑھیں گے تو شاید اس لیول پہ آ جائیں۔ ڈاکٹر اقبال آفریدی ماہر نفسیات کے ساتھ انٹرویو آپ کو نہ صرف پسند آیا ہوگا بلکہ ذہنی امراض کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے خاندانی معالجوں یعنی جی پیز کو بھی ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحبان اس ریکارڈنگ کو کم تعلیم یافتہ مریضوں کے والدین یا ان کے سرپرستوں کو سننے کے لیے دیں گے اور اس طرح ذہنی صحت کی اہمیت اور علاج کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات حاصل ہوگی۔